الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگا ہے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اور عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ جو ہمارا دعا کا وقت ہے انشاءاللہ اسی کے اندر اپنی گفتگو کے الفاظ کو سمیٹیں گے اور انشاءاللہ دعا کریں گے اپنے فوت شدگان کے لیے، اور بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم سب دور و نزدیک سے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ مجھے وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، تیری مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، غرض دید سے ہے، غرض دید سے ہے اور الفت کسی اور سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ حضور کے ذکر کی محفل ہو، کسی کونے میں جگہ مل جائے، یہاں تک کہ اگر کسی کو جوتوں کے قریب بھی محفل ذکر مصطفیٰ میں جگہ مل جائے تو زہ نصیب۔ وہ کہا تھا نا کہ وہ لوگ خدا شاہد، اچھا بعض دفعہ اس کو نا شاہد پڑھ دیا جاتا ہے، لفظ ہے شاہد، شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، تو اللہ کو گواہ بنا کے نعت خواں کہہ رہا ہے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اپنے عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجانا، ذکر محبوب کرنے کے لیے خود بھی آنا، دوستوں کو بھی بلانا، یہ بڑی سعادت مندی کی باتیں ہیں۔ تو بات آج ہے ایصال ثواب کی، اور ایصال ثواب بھی دنیا کی اس ہستی کے لیے جس ہستی کے اوپر پیار، محبت، الفت، چاہت، کرم، فضل، رحم سب ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی تعلق بنائے، رشتے بنائے، ان تمام رشتوں ناتوں میں آمینہ کے لال کے رشتے اور ناطے کے بعد ماں اور باپ کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر والدین کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمائے۔ انہی کا احکامات میں سے ایک حکم اس آیت میں ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اس کی۔ اور آگے کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذرا تھوڑا سا غور کریں، پہلے اپنی عبادت کو بیان کیا، پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اور اپنی عبادت کے بالکل متصل اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کر دیا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا، بالکل متصل اتصال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ہی ماں باپ کے حق کو بیان فرما دیا۔ اس کی ایک وجہ، دنیا میں انسان کے آنے کی دو سبب ہیں، ظاہری سبب دو ہیں۔ پہلا اور حقیقی سبب وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو پیدا نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ انسان کے، ایمان والے کے، اہل ایمان کے، مسلمان کے، بندے کے دنیا میں آنے کے سبب میں سے حقیقی سبب اور اصل سبب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان کا دنیا میں آنے کا جو سبب ہے نا، وہ سبب والدین کی ذات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں،
باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، وہ چاہے تو کسی کو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، لیکن اصول یہ نہیں ہے، قانون یہ نہیں ہے، وہ اس کا اپنا حکمت سے بھرا ایک پیغام تھا، اس کی حکمت کے تحت معاملات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اس کی حکمت کے تحت جو اس کا حکم تھا وہ پورا ہوا۔ لیکن اصولاً اور قانوناً دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سبب ہے وہ سبب والدین کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے بالکل ساتھ والدین کا حق جوڑ کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دنیا والوں، میری ذات کے بعد دنیا میں سب سے اہم حق تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام شب معراج جنت کی سیر کے لیے پہنچے تو حضور علیہ السلام جب جنت کے اندر سیر فرما رہے تھے، مشاہدات ہو رہے تھے، تو حضور نے وہاں پر حارثہ بن نعمان کی تلاوت کی آواز سنی۔ حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، فرمایا جبریل یہ آواز حارثہ کی نہیں؟ عرض کی حضور انہی کی ہے۔ تو فرمایا وہ تو دنیا میں تھے جب میں آیا، وہ تو زمین پر موجود تھے، جب میں اوپر سیر کے لیے آیا وہ تو وہاں پر موجود تھے، تو وہاں سے ان کی تلاوت کی آواز یہاں کیسے پہنچی؟ عرض کی حضور حارثہ نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ اس کی خدمت سے ایسا راضی ہوا، اللہ نے حکم دیا جبریل حارثہ جب بھی زمین پر قرآن پڑھے جنت میں رہنے والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرو۔ اتنی محبت سے والدین کو راضی کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا، اپنے وقت کے اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار بنے۔ ایک دن نا جوانی کا عالم تھا، 2 لسٹیں بنائی، بیٹھ گئے ذہن کے اندر سوچنے لگے، اسکیچ بنایا، کہنے لگے ایک ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی لسٹ بنائی اپنی سوچ کے مطابق، پھر حقوق العباد کی طرف پلٹے۔ حقوق العباد میں سر فہرست والدین کو رکھا، اور ہیں بھی یہی۔ اچھا پھر والدین میں سے بھی جب نام لکھنے لگے، لسٹ بنانے لگے، خدمت کے آداب کا جب وقت آیا تو ماں کو سر فہرست کر دیا، ماں کو سر فہرست کیا دین کی روشنی میں۔ اب دونوں لسٹیں جب ذہن میں بن گئیں تو سوچنے لگے، با یزید ایک ذات ہے، دونوں کے حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ ادھر رب کائنات ہے، ادھر والدین ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے لمحے چلی جائے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی تپ دی ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ اتنے سارے ہی مسافر نے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو کہنے لگے بایزید پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، یہ تسبیح چلتے چلتے رک جائے، پتہ نہیں کب روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے تو حق کیسے ادا ہوں گے؟ سوچتے رہے، سوچ کے کہنے لگے اچھا ایسے کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک سے حق معاف کروا لیتے ہیں، دوسرے کی ادا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر سوچنے لگے اللہ سے کیسے معاف کروائیں، اللہ سے حق کیسے معاف کروائیں؟ آج کل بندہ بعض دفعہ کہہ دیتا ہے نا یہ اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ رحمان ہے رحیم ہے، معاف کر دے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے غفار ہے مہربان ہے، معاف کرے گا۔ لیکن اللہ نے جن احکامات پر چل کر زندگی گزارنے کا حکم دیا پہلے ان کو بھی تو اپنانا پڑے گا نا۔ تو خیر آپ نے فیصلہ کیا کہ اللہ سے تو حق معاف کروائے نہیں جا سکتے، تو پھر ماں ہی ہے تو ماں سے حق معاف کروا لیتے ہیں۔ آگے ماں کے پاس، اماں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یا تو اللہ کے حق ادا کر سکتا ہوں یا تیرے ادا کر سکتا ہوں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ تو مجھے اپنا حق معاف کر دے اور میں اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے کوشش کروں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، نرم دل نرم مزاج۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے مجھے فیصلہ منظور ہے۔ ماں نے منظور کر لیا، درخواست قبول ہو گئی۔ کہا بایزید اب کیا ارادہ ہے؟ کہا اماں آپ نے حق معاف کر دیا، اب جاؤں گا اپنے اللہ کو تلاش کروں گا، جوانی کا عالم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑی آسانی سے مل جائے گا،
تلاش کروں گا، کوشش کروں گا۔ کاش آج کے نوجوان نے بھی کبھی سوچا ہوتا کہ اللہ بھی تلاش کرنے سے مل جاتا ہے۔ کاش کبھی ہم نے بھی سوچا ہوتا اکیلے بیٹھ کے کہ اللہ کو بھی تلاش کر لیں۔ ہم سوچتے ہیں، ضرور سوچتے ہیں، جب صبح آنکھ کھلتی ہے شام آنکھ بند ہونے تک ہمارا وقت سوچوں میں گزرتا ہے۔ کبھی ادھر کی سوچ ہے، کبھی ادھر کی سوچ ہے، کبھی آگے کی، کبھی پیچھے کی، کبھی اوپر دائیں بائیں، سوچوں میں گزرتا ہے، کبھی کسی طرح کی ہے۔ لیکن کاش کبھی ان سوچوں میں یہ سوچ بھی آئے کہ اللہ بھی تلاش کرنے سے مل جاتا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے؟ باجید بستامی گھر سے نکلے، ماں کو الوداع کہا، 1 سال 2 سال 8 10 12 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، بیابانوں میں پھرتے رہے، خاک چھانی، گلیوں اور بازاروں میں سجدے کیے، پھرتے پھراتے 12 سال گزر گئے، اللہ ہی نہ ملا۔ 12 سال گزار دیے۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر بستام کا چکر ہوا، بستام کی گلی سے گزرے، رات کا وقت تھا، سوچنے لگے آج 12 سال کے بعد گزرا ہوں، چلو چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کرتا جاؤں، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلیں اگر زندہ ہوئی تو سلام ہی کرتا جاؤں گا، اگر دنیا سے رخصت ہوگی تو فاتحہ پڑھ دیں گے، چلے کچھ تو ہوگا، دل کو تسلی تو ہوگی۔ رات کا وقت تھا، ماں کے دروازے پر پہنچے، دستک دینے لگے، دل میں خیال آیا بایزید 12 سال ہو گئے، ماں کی خدمت نہیں کر سکا، اب ماں کو بے آرام کر کے ستانے کا ارادہ ہے، اب ماں کی نیند خراب کرنے کا پروگرام بن گیا۔ چلے 12 سال کے بعد آج تو ایک تھوڑی سی خدمت کر لے، وہیں پر رک گئے، دروازے پر انتظار کرنے لگے۔ تہجد کا وقت ہوا، گھر کے اندر سے پانی نکلا تو سمجھ گئے ماں تہجد کے لیے اٹھ چکی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے، اور باعزید کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں ماں کے پاس۔ سمجھ گئے، خیر جب دیکھا کچھ وقت انتظار کیا، پانی تھم گیا، دل کو تسلی ہوئی ماں بیدار ہو چکی ہے، دروازے پر دستک دی اور سوچنے لگے 12 سال بعد آیا ہوں، پتہ نہیں ماں آواز پہچانے گی نہیں پہچانے گی، پتہ نہیں واقفیت چہرے سے شناسائی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ماں تو ماں تھی نا۔ ابھی باعزید نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں تو بیٹے کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچان جاتی ہے، اندر سے آواز ہی کہا بایزید پلٹ آئے ہو، دروازہ کھلا ہے اندر چلے آؤ۔ باجید اندر چلے گئے، ماں کے قدموں سے لگے کہ کہا اماں میں نے تو آواز ہی نہیں دی۔ کہا بیٹا تو نے تو نہیں دی، تیری ماں تو روزانہ 12 سال سے تجھے آوازیں دے رہی ہے، تیری ماں تو تجھے ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ باجید کیا بنا؟ اللہ ملا کہ نہیں ملا؟ کہا اماں 12 سال ہو گئے جنگلوں میں گھوما ہوں، گلیوں اور بازاروں کی خاک چھانی ہے، ماں قدم قدم پر سجدے کیے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائی ہیں، لیکن ماں 12 سال گزر گئے ابھی تک اللہ نہ مل سکا۔ ماں نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، عرض کرنے لگی اے اللہ 12 سال میرا بیٹا تجھے ڈھونڈتا رہا، تو ملا ہی نہیں، تو ملا ہی نہیں۔ حاطف غیب سے آواز آئی حکم ہو آپ کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی مالک میں نے کیا چاہنا ہے، بس ایک گزارش ہے، میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا دے، میرے بیٹوں کو ولیوں کی سرداری دے دے۔ باجید کہتے ہیں وہ دن گزرا، آج کا دن آیا، دنیا میں میرے زمانے میں جتنے اولیاء آتے گئے اللہ تعالیٰ ان کو میرے قدموں سے لگاتا گیا۔ کاش ہم بھی کبھی سوچیں، کاش ہمیں بھی کبھی خیال آئے کہ ماں باپ وہ مرشد ہیں، والدین وہ پیر ہیں، ماں باپ کی وہ شان ہے جو زمانے میں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آخری بات سنیں، حضور علیہ السلام شہر مدینہ ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، حضور نے اپنا کرتے کا بٹن کھولا اور یمن کی طرف رخ کیا، فرمایا صحابہ ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ عرض کیا کہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ فرمایا ادھر میرا ایک غلام اویس رہتا ہے جو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ عرض کیا آقا اگر اتنی ہی محبت کرتا ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آتا؟ آقا اگر اتنا ہی پیار کرتا ہے، اتنا ہی عاشق ہے، آقا سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے چلا آیا، بلال حبشہ سے آ گیا، آقا یمن تو یہ کھڑا ہے، وہ کیوں ملنے نہیں آتا؟ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہی نہیں، یمن ہے تو قریب لیکن اویس کی بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت تجھے مصطفیٰ کے پاس آنے نہیں دیتی۔ فرمایا بوڑھی ماں ہے، خدمت کے لیے آنے نہیں دیتی۔ بات مختصر کریں، آمینہ کے لال کے وصال کا وقت آیا، فرمایا علی ذرا قریب آؤ، آقا حکم ہو، فرمایا یہ میرا کرتا لے لو، میرے جانے کے بعد قرن میں جانا،
اویس سے ملنا، میرا کرتا دینا اور اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ تو حضرت اویس کس وجہ سے نہیں آئے؟ ماں کی خدمت کے لیے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اور ایک مرتبہ آئے بھی تھے مدینہ منورہ میں۔ بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا اس لیے میں نے مختصر کر دیا۔ ایک بار آئے تھے حاضری کے لیے حضور کی بارگاہ میں ماں سے اجازت لے کر، اماں ایک بار ملنے کی اجازت دے دے، اماں ایک بار مدینے جانے کی اجازت۔ کون سا مدینہ؟ جنوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری پوری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ عرض کی ماں ایک بار مدینے جانے دے، ایک بار جانے دے۔ کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن زیادہ وقت نہ لگانا، بوڑھی ہوں، اکیلی ہوں۔ کہا اماں کتنی اجازت ہے؟ کہا بیٹا جانا مسجد نبوی میں جانا، اگر وہاں پر گئے حضور سے ملاقات ہو گئی تو ٹھیک، واپس پلٹ آنا، کہیں اور جانے کی اجازت نہیں۔ کہا اماں اور کچھ؟ کہا اگر مسجد میں نہ جانا ہوا تو آمینہ کے لال کے گھر چلے جانا، اگر وہاں ملاقات ہوئی تو ٹھیک، اگر ملاقات نہ ہو سکی تو اور کہیں نہ جانا، واپس پلٹ آنا۔ یہ مدینہ منورہ میں آئے، دونوں جگہ میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ اتفاق ایسا تھا حضور اس وقت دوسری جگہ پر تھے، واپس پلٹ آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسے قدم اٹھے ہوں گے، واپسی کے لیے کیسے قدم اٹھے ہوں گے۔ خیر ماں کے حکم کی اتنی فرما برداری کی، واپس پلٹ آئے۔ خود تو پلٹ آئے لیکن آمینہ کے لال نے پھر اویس کے پیچھے اپنا کرتا بھی بھیجا اور امت کی بخشش کی دعا کروانے کا پیغام بھی بھیجا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔